خطبہ نمبر 151، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں فتنوں سے ڈرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف۔ وأحمد الله وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاتله وأشهد أن لا إله إلا الله۔ میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں، اور ان چیزوں کے لیے جو شیطان کو ہکا سکیں، بھگا سکیں، اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ سکیں، اور میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونجيبه وصفوته لا يوازى فضله ولا يجبر فقده، أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول، اس کے منتخب اور مصطفیٰ ہیں، ان کے فضل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور ان کے فقدان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے تمام شہر ضلالت کی تاریکی، جہالت کے غلبے والجفوة الجافية والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم يحيون على فترة ويموتون على كفرة۔ اور بد سرشتی اور بد اخلاقی کی شدت کے بعد جب لوگ حرام کو حلال بنائے ہوئے تھے اور صاحبان حکمت کو ذلیل سمجھ رہے تھے، رسولوں سے خالی دور میں زندگی گزار رہے تھے اور کفر کی حالت میں مر رہے تھے، منور اور روشن ہو گئے۔ فتنوں سے آگاہی۔ ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة وتثبتوا في قتام العشوة۔ اس کے بعد تم اے گروہ عرب ان بلاؤں کے نشانے پر ہو جو قریب آ چکی ہیں، لہذا نعمتوں کی مدہوشیوں سے بچو اور ہلاک کرنے والے عذاب سے ہوشیار رہو، اندھیروں کے دھندلکوں میں قدم جمائے رہو۔ واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها وظهور كمينها وانتصاب قطبها ومدار رحاها، تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية۔ اور فتنوں کی کجروی سے ہوشیار رہو جس وقت ان کا پوشیدہ خدشہ سامنے آ رہا ہو اور مخفی اندیشہ ظاہر ہو رہا ہو اور کھوٹا مضبوط ہو رہا ہو۔ یہ فتنے ابتدا میں مخفی راستوں سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں واضح مصائب تک پہنچ جاتے ہیں۔ شبابها كشباب الغلام وآثارها كآثار السلام، تتوارثها الظلمة بالعهود، أولهم قائد لآخرهم وآخرهم مقتد بأولهم، يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة۔ ان کا آغاز بچوں کے آغاز جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کے آثار نقش کل حجر یعنی پتھر پر لکیر جیسے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ظالم باہمی عہد و پیمان کے ذریعے ان کے وارث بنتے ہیں۔ اول آخر کا قائد ہوتا ہے اور آخر اول کا مقتدی۔ حقیر دنیا کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور بدبودار مردے پر آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع والقائد من المقود، فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء، ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف والقاسمة الزحوف۔ جبکہ ان قریب مرید اپنے پیر اور پیر اپنے مرید سے برات کرے گا اور بغض و عداوت کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اور وقت ملاقات
ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس کے بعد وہ وقت آئے گا جب زلزلہ افغن فتنہ سر اٹھائے گا جو کمر توڑ ہوگا اور شدید طور پر حملہ آور ہوگا۔ فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتذل رجال بعد سلامة، وتختلف الأهواء عند هجومها، وتلتبس الآراء عند نجومها، من أشرف لها قسمته، ومن سعى فيها حتمته، جس کے نتیجے میں بہت سے دل استقامت کے بعد کجی کا شکار ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ سلامتی کے بعد بہک جائیں گے۔ اس کے ہجوم کے وقت خواہشات میں ٹکراؤ ہوگا اور اس کے ظہور کے ہنگام افکار مشتبہ ہو جائیں گے۔ جو ادھر سر اٹھا کر دیکھے گا اس کی کمر توڑ دیں گے اور جو اس میں دوڑ دھوپ کرے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ يتكادمون فيها تكادم الأمر في العانة، قد اضطرب معقود الحبل وعمي وجه الأمر، تغيد فيها الحكمة وتنطق فيها الظلمة۔ لوگ یوں ایک دوسرے کو کاٹنے دوڑیں گے جس طرح بھیڑ کے اندر گدھے۔ خدائی رسی کے بل کھل جائیں گے اور حقائق کے راستے مشتبہ ہو جائیں گے۔ حکمت کا چشمہ خشک ہو جائے گا اور ظالم بولنے لگیں گے۔ وتدق أهل البذل بمسحلها وتردهم بكلكلها، يضيء في غبارها الوحدان ويهلك في طريقها الركبان، ترد بمر القضاء وتحلب عبيط الدماء وتثلم منار الدين۔ دیہاتیوں کو ہتھوڑوں سے کوٹ دیا جائے گا اور اپنے سینے سے دبا کر کچل دیا جائے گا۔ اکیلے اکیلے افراد اس کے غبار میں گم ہو جائیں گے اور اس کے راستے میں سوار ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ فتنے قضاء الہی کی تلخی کے ساتھ وارد ہوں گے اور دودھ کے بدلے تازہ خون نکالیں گے۔ دین کے منارے یعنی علماء ہلاک ہو جائیں گے۔ وتنقض عقد اليقين، يهرب منها الأكياس ويدبرها الأرجاس، مرعاد مبراق كاشفة عن ساق، تقطع فيها الأرحام ويفارق عليها الإسلام، بريها سقيم وضائنها مقيم۔ اور یقین کی گرہیں ٹوٹ جائیں گی، صاحبان ہوش ان سے بھاگنے لگیں گے اور خبیث النفس افراد اس کے مدار المحام ہو جائیں گے۔ یہ فتنے گرجنے والے، چمکنے والے اور سراپا تیار ہوں گے۔ ان میں رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے جائیں گے اور اسلام سے جدائی اختیار کر لی جائے گی۔ اس سے الگ رہنے والے بھی مریض ہوں گے اور کوچ کر جانے والے بھی گویا مقیم ہی ہوں گے۔ بين قتيل مطلول وخائف مستجير، يختلون بعقد الأيمان وبغرور الإيمان، فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع۔ اہل ایمان میں بعض ایسے مقتول ہوں گے جن کا خون بہا تک نہ لیا جا سکے گا، اور بعض ایسے خوفزدہ ہوں گے کہ پناہ کی تلاش میں ہوں گے۔ انہیں پختہ قسموں اور ایمان کی فریب کاریوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة وبنيت عليه أركان الطاعة، واقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين۔ لہذا خبردار، تم فتنوں کا نشانہ اور بدعتوں کا نشان مت بننا، اور اسی راستے کو پکڑے رہنا جس پر ایمانی جماعت قائم ہے اور جس پر اطاعت کے ارکان قائم کیے گئے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں مظلوم بن کر جاؤ، خبردار ظالم بن کر مت جانا۔ واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان، ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام، فإنكم بعين من حرم عليكم المعصية وسهل لكم سبل الطاعة۔ شیطان کے راستوں اور ظلم کے مرکزوں سے محفوظ رہو اور اپنے شکم میں لقمہ حرام کو داخل مت کرو
کہ تم اس کی نگاہ کے سامنے ہو جس نے تم پر معصیت کو حرام کیا ہے اور تمہارے لیے اطاعت کے راستوں کو آسان کر دیا ہے۔